بیٹا جیسا کہ پہلے ہمارے جو ہے وہ اسباق کا سلسلہ چلا تھا، اس کے بعد جو ہے اب اس لیکچر میں ہم نے خط کے حوالے سے پڑھنا ہے، اور خط لکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہمیں نا اس کے حصوں کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ کہ خط کسے کہتے ہیں، اپنے خیالات، جذبات، حالات کو تحریری شکل میں دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، خط کہلاتا ہے۔ تو اس میں اب جو حصے ہوں گے خط کے وہ کیا کیا ہے، نمبر 1 پر ہے مقام روانگی اور تاریخ، یہ سب سے پہلے ہمیں اس میں لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے القاب کہ جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں، مثلاً کہ اپنے والد کے نام لکھ رہے ہیں، بھائی کے نام لکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو القاب استعمال ہوں گے ان کا ذکر ہوگا اس میں۔ اس کے بعد ہے یہ آداب و تسلیمات، یعنی کہ السلام علیکم، خدا حافظ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ خط کا مضمون کیا ہے، اس کے بعد ہے جی اختتام، آخر میں ہم نے کون سے الفاظ ایسے ہوں گے جن پہ ہمیں خط کو ختم کرنا ہوگا۔ کاتب کا نام اور پتہ، تے الف تا، پتہ لکھا ہوا ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ پتہ درست ہے، تے الف تا سے، تے تا سے جو ہوتا ہے وہ غلط العام ہے۔ تو کاتب کون ہے، جو کہ خط لکھ رہا ہے۔ اور نمبر 7 پر ہے مکتوب علیہ کا پتہ، جسے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ کیا مکتوب علیہ، ان کا بھی پتہ ہوگا شامل۔ اچھا، تو یہ اس کے بعد ہے جی ہمارا خط نمبر جو ہے وہ پہلا سے مراد جو ہے آپ کی جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب میں نمبر 3 پر دیا ہوا ہے نا، تو اسے آپ نے 1 نمبر جو ہے لگانا ہوگا ترتیب کے مطابق۔ تو یہ جو پہلا خط ہے اس میں کیا ہے کہ والد کے نام خط لکھنا ہے، اس میں انہیں جو ہے وہ امتحان میں کامیابی کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کا طریقہ کار جو بورڈ پیٹرن کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امتحانی مرکز یا امتحان کا، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں چوز کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جی ڈیٹ لکھیں گے، موجودہ ڈیٹ جو ہے وہ لکھیں گے۔ والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو بالکل درمیان میں جا کے محترم ابا جان یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ندائیت کی علامت لگا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے رائٹ سائڈ پر یہ دونوں چیزیں بھی رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گی، یہ بھی رائٹ سائڈ پر، السلام علیکم جو ہے یہ بھی رائٹ سائڈ پر ہی لکھیں گے۔ اور یہ لفظ پر غور کریں، السلام علیکم، یہ اس کی املا جو ہے اس پر خاص توجہ آپ نے دینی ہے۔ بہت سے بچے جو ہے السلام لکھ کے واو لگا دیتے ہیں، درمیان میں واو لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، تو اس کے اوپر خاص طور پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ نے والد کے نام اب آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس میں اپنے ابا جان کے نام، اس میں جو ہے حالات جو ہے آپ نے اپنے اس میں پیش کرنے ہیں اور گھر والوں کے حوالے سے تھوڑا بہت ان سے پوچھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اصل بات پر فوکس کرنا ہے، اصل بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ آپ نے امتحانات دیے، اس میں آپ نے کیا کارکردگی دکھائی، کتنے نمبر حاصل کیے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں آپ نے دینی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں یہ باتیں بھی بیان کر دیں کہ بھئی اب کیونکہ میں نئی جماعت میں ہو گیا ہوں تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے نا نئی کتابوں کے لیے کچھ نئی کتابوں اور یونیفارم اور دیگر اسکول کے اخراجات کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم خط جو ہے وہ 1 سائڈ شیٹ کے برابر ہونا چاہیے، ایک خط جو ہے 1 سائڈ شیٹ کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، یا بہت زیادہ جو ہے وہ طویل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک یہ خط آپ کا اینڈ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آخر میں آپ نے بس سلام لکھ دینا ہے۔ آپ کا بیٹا الف بے اور جیم، الف کے بعد بھی کوما، بے کے بعد بھی کوما، جیم کے بعد خالی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہو گیا مکمل خط۔ اس کے بعد یہ آپ اسے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ باقی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ اسکول آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔